عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی 5ویں آیت کا حصہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان سے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، ہمدردی رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، جانوروں کے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، حتیٰ کہ مخالفین تک کے لیے رحمت اور دشمنوں تک کے لیے رحمت ہیں۔ آپ سراپا رحمت ہیں، جس کا آپ کی پوری زندگی سے اظہار ہوتا ہے۔ جس قدر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو پوری زندگی میں ملتا ہے کہ آپ کے اندر مخلوق کی شفقت تھی، مخلوق کی محبت تھی۔ اسی لیے ہر طبقہ آپ کی رحمت للعالمین کا حصہ رکھتا ہے۔ اب جو حضرات، جو لوگ ایمان والے ہیں، ان کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درجہ اور قرب کا ہے کہ وہ آپ کے امتیوں میں شامل ہوئے۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا کہ وہ اپنی ذاتوں سے زیادہ آپ کے قریب ہیں، آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں اور تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس کو ایک حدیث میں اس انداز سے بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں بنسبت والدین کے، بنسبت اس کی اولادوں کے، بنسبت اس کے دیگر متعلقین کے، عزیزوں کے، قرابت داروں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، پڑوسیوں کے، تنظیم والوں کے، پارٹی والوں کے، سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس محبت کا نتیجہ کیا ہے؟ محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہر ادا کو بھی نہایت عزیز رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہر چیز میں آپ کے اتباع کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا مطالبہ بھی ہوا۔ چنانچہ دوسری حدیث پاک میں ارشاد ہے: لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی تب تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی خواہش، دل کا جذبہ بھی اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں
دنیا کو عطا کی ہیں، جو تعلیمات عطا کی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، جو رہبری فرمائی ہے، اس کے مطابق آدمی کے دل کی خواہش بھی جذبہ بھی ہو۔ دل کسی کے قابو میں نہیں ہوتا، دل میں بعض چیزیں بے اختیار آ جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ماحول، اس کا عمل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سوچنا ایسا ہو جائے کہ اس پر بس اسی چیز کا غلبہ آ جائے۔ جیسے جو آدمی تجارت میں رہتا ہے، اس کو نیند میں خواب بھی تجارت کے ہی آتے ہیں، تنہائی میں بیٹھے گا اس وقت بھی خیالات تجارت کے آتے ہیں۔ جو کھیتی باڑی میں رہتا ہے، اس کی تنہائی میں، اس کے خواب میں سب وہی چیزیں آتی ہیں۔ جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے مشغول، اسی کی چیزیں آتی ہیں۔ گویا دن رات جس چیز میں آدمی کا مشغلہ ہوتا ہے، جس چیز میں آدمی مشغول رہتا ہے، وہی چیزیں اس کے تصور میں آتی ہیں۔ تنہائی میں بیٹھتا ہے تب بھی، اور خواب میں، نیند میں ہوتا ہے تب بھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں، ہدایات میں، آپ کے تذکرے میں آدمی اتنا مشغول رہے کہ اس کے دل کا جذبہ بھی اسی کے تابع ہو جائے۔ وہ تنہائی میں بیٹھے تو خیالات بھی اسی کے تابع ہو جائیں، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آدمی کو محبت ہوتی ہے۔ جس درجے زیادہ محبت ہوگی، اسی درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، اور اسی کو قرآن پاک نے بھی مطلوب بتایا ہے، اسی کو قرآن پاک نے بھی ترغیب دی ہے اسی چیز کی۔ اس لیے مومنین کاملین وہی ہوتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی جاگزی ہوتی ہے۔ اسی محبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں کوئی ادنیٰ درجے کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ جیسے اولاد کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، تو والدین کے بارے میں وہ کوئی گستاخی اور بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ بھائی بہن کا تعلق آپس میں محبت کا ہوتا ہے، اسی لیے کوئی بہن اپنے بھائی کے بارے میں کوئی برا لفظ برداشت نہیں کرتی، اور کوئی بھائی اپنی بہن کے بارے میں کسی کے معمولی شک کو بھی دیکھے، کسی کے معمولی غلط جذبے کو بھی دیکھے تو ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ جب ان تمام بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں، اولادوں، والدین کی محبت سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مومن کے دل میں جاگزی ہوتی ہے، ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، تو مومن کو جب بھی کہیں سے محسوس ہوتا ہے کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ باللہ بے ادبی یا بے ادبی کا شائبہ بھی اس سے سرزد ہوتا ہے، تو مومن کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی تناظر میں ہمیشہ سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے بھی اسی جذبے کا اظہار کیا ہے، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت بنیاد ہے، اسی محبت کی وجہ سے آدمی کا تعلق بھی بڑھتا ہے، اور آدمی عمل کے جذبے پر بھی آتا ہے، اور آدمی احکام کو ماننے اور تسلیم کرنے اور عمل میں لانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق کا بڑھانا اور بھی زیادہ مطلوب ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزوں سے محبت بڑھتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اول درود شریف کی کثرت، اور دوسرے آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو تلاش کر کے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش۔ ان دو چیزوں سے محبت بڑھتی ہے، اور یہ محبت مطلوب ہے ایمان کے لیے اور اعمال میں مضبوطی کے لیے۔ اور جب کسی طرف سے کوئی بے ادبی، گستاخی کی اطلاع آتی ہے تو اس سے مسلمانوں کے دل زخمی ہوتے ہیں، چھلنی ہوتے ہیں، اس لیے ایمان والے اس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔
البتہ ایک چیز اور احتیاط کی یہ ہے کہ وہ جذبہ جو ظاہر کیا جائے، ناراضگی کا اظہار جو ہو، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہدایات کے مطابق ہو، اس سے سر منہ تجاوز نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو۔ جذبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ جانا یہ ایمان والے کے لیے عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے جب بھی جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے تو علماء دین کی یہ تاکید ہوتی ہے کہ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی رہبری حاصل کی جائے۔ خالص جذبہ کافی نہیں، بلکہ وہ جذبہ بھی دین کے تابع ہو۔ محبت کے جذبات کا اظہار بھی شریعت کے تابع ہو، اس لیے کہ ہم نے دین کو کامل مانا ہے، اور یہ ہم اللہ کے حکم الیوم اکملت لکم دینکم جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کے پیش نظر مانتے ہیں۔ ہمارا دین صرف عبادات کا دین نہیں ہے، عقائد کا دین نہیں ہے، بلکہ اس دین نے معاملات بھی سکھائے، معاشرت بھی سکھائی، اخلاق بھی سکھائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر زندگی گزارنے کے طریقوں کو بتانے کے علاوہ مزید جو چیزیں بتائی ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو حالات کیسے ہوں گے، نظام دنیا کس طرح بگڑ جائے گا، شرافت کیسے ختم ہو جائے گی، محبتیں کیسے ختم ہو جائیں گی، امانتوں کا ضیاع کیسے ہوگا، کیسے کیسے افراد بھی بدل جائیں گے، اور اجتماعی تبدیلیاں بھی کیا ہوں گی۔ ان کو ابواب اشراط الساعہ میں بیان کیا جاتا ہے حدیث کی کتابوں میں، جہاں پر وضو کے ابواب ہیں، جہاں پر طہارت کے ابواب ہیں، غسل کے ابواب ہیں، عبادات کے ابواب ہیں، معاملات اور لین دین کے ابواب ہیں، وہیں پر قیامت سے پہلے آنے والے حالات کے تذکرے کے مشتمل ابواب ہیں۔ بلکہ اس میں ایک اور چیز واضح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں کس قسم کے جھگڑے ہوں گے، ان کو ابواب الملاحم کہتے ہیں۔ جھگڑے، لڑائیاں، آپس میں جنگیں کس طرح کیا ہوں گی، اس کی بھی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں اس کے چپٹر موجود ہیں۔ ان کی کوئی بہت بڑی مشکل تعلیم نہیں ہے، بلکہ بہت ہی دیگر تعلیمات کی طرح آسان احادیث ہیں جن میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو شریعت چونکہ مکمل ہے، اسلام چونکہ مکمل ہے، دین مکمل ہے، اس لیے لڑائی جھگڑا کسی سے ہو، اختلاف کسی سے ہو، دشمنی کسی سے ہو، اس میں بھی اسلام نے حدود کو بیان کیا ہے۔ اس لیے جب بھی مسلمان کو کوئی تکلیف کی بات سامنے آ جائے، جب بھی مسلمان کے لیے کوئی ناخوشگوار بات پیش آ جائے، تو اس کو فوراً رجوع کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرف کہ اس وقت ہمیں کیا وتیرہ اپنانا چاہیے، اظہار ناراضگی کس طرح کرنا چاہیے، احتجاج کس طرح کرنا چاہیے، اپنے احتجاج کو کس طرح درج کرانا چاہیے، اس میں حدود شریعت کے کیا ہیں۔ اس لیے کامل مومن وہ ہے جو ان تمام چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے، اور وہ مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں تفصیل سے موجود ہیں، سیرت کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ ان کا نام تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ اس امت میں سب سے بڑے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یار غار ہیں۔ قرآن پاک نے ان کے لیے صاحب فی الغار کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسا اعزاز ان کو ہے، لیکن اللہ کی مشیت تھی ان کے دست مبارک پر جانے کتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے عظیم انسان مسلمان ہوئے، لیکن ان کے والد گرامی مسلمان بہت تاخیر سے ہوئے، حتیٰ کہ فتح مکہ کے بعد جب لوگوں نے آنا شروع کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھنا شروع کیا، غلطیوں سے دشمنوں نے معافی مانگنا شروع کی، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ بھی
ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، کالثغامہ، جیسے سفید پھول ایک قسم کا ہے اس جیسا، بھویں بھی سفید، داڑھی سفید، بال سفید اتنے ہو گئے تھے۔ بلکہ ایک جگہ یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، میں نہیں کہہ سکتا جب اس وقت فتح مکہ کے بعد میرے ابا جان نے اسلام قبول کیا تو مجھے زیادہ خوشی فتح مکہ کی تھی یا اپنے ابا جان کے اسلام کے قبول کرنے کی۔ اس واقعے میں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی نے، عظیم شخص نے اپنے اس ابا جان سے جو ابھی ایمان قبول نہیں کر سکا تھا اس کے ساتھ معاملات کیے۔ محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا تھا اور انہوں نے اس محبت کے تقاضے کو بھی کیسے پورا کیا، اور انہوں نے کیسے والد کے ایمان نہ لانے کی حالت میں ان کے ساتھ معاملات کیے۔ اسی طرح ہر جگہ ہے صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی اور ان کے والد ابو سفیان تھے، اور ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کتنا مشہور واقعہ ہے ان کا، جب وہ تشریف لائے اپنی بیٹی کے پاس، بیٹی نے بچھا ہوا جو فرش تھا ہٹا دیا اور اس نے کہا، بیٹی دنیا میں تو دستور یہ ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے کپڑا بچھاتی ہیں، تم نے یہ ہٹا دیا۔ تو اس نے جواب دیا، ابا جان اس کپڑے پر، اس فرش پر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور آپ ابھی مسلمان نہیں ہیں، اس لیے میں نے اس کو ہٹایا، ابھی آپ اس پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ محبت کا تعلق تھا، اور ادھر اپنے ابا جان کا حق بھی ادا کیا، اس کا احترام بھی اس کی حیثیت سے کیا۔ تو ان احکام کو تفصیل سے سمجھنا، پھر ان کو زندگی میں لانا، پھر ان پر عمل کرنا، یہ کمال ایمان کی بات ہی ہے۔ اور یہ سب چیزیں علماء کرام سے جب آدمی ربط میں آتا ہے، ان سے معلومات کرتا رہتا ہے، تو اس وقت سیکھ کر عمل میں لے آتا ہے۔ اس کے وجہ سے آدمی کی زندگی انتہائی مطابق شریعت گزرتی ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اس وقت دنیا میں مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، ان میں سے ایسے بھی بہت سے بد نصیب ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کو نہیں سمجھتے، نہیں پہچانتے۔ وہ بیچارے لا علم ہیں، جاہل ہیں، اور ان کے قلب کی آنکھیں اندھی ہیں، نہیں جانتے۔ امت مسلمہ کا بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائے کہ کوئی بھی ایسا شخص نہ بچے جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا تعارف نہ پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد ایسے لوگ جو جان بوجھ کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے مسلمانوں اور ایمان والوں کے دلوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی وہ اقدام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت ہمارا ایمان ہے، اور ہمارے جان، مال، اولاد سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ اللہ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور آپ کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائی۔ یہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس دولت کی بہت زیادہ قدر کی ضرورت ہے۔ کوئی بے ادبی ہو، گستاخی ہو، اور ایمان والے کے دل کو محسوس بھی نہ ہو یہ کچھ ہوا، وہ سمجھے یہ تو آزادی کی رائے ہے، جو چاہے کہے، تو اس کا مطلب ہے اس آدمی کے دل میں ایمان کی وہ چاشنی نہیں ہے، اس کے ایمان کی خیر ہی نہیں ہے۔ محبت کا تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً دل اندر ایک چوٹ محسوس کرے، دل اندر سے ایک زخم محسوس کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی کیوں ہوئی۔ اللہ سب انسانیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچان کر
ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ختم نبوت کا ہے تحفظ، نبیوں کی عصمت کا ہے تحفظ، صحابہ کی عظمت اس کا پیام، صحابہ کی عظمت اس کا پیام، مرکز تحفظ اسلام۔